سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد. ایک اور بات میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام مردوں اور خواتین سے عرض کروں گا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے مدارس کے ذمہ داران اور مدارس کے سفراء ملک کے مختلف علاقوں میں سفر کرتے تھے آپ کی اللہ کے لیے نکالی ہوئی زکوٰۃ اور آپ کے صدقات اور صدقۃ الفطر اور دوسرے صدقات کو جمع کرنے کے لیے، جن کے ذریعے مدارس کا پورے سال کا بجٹ پورا ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مدارس اسلامیہ ہمارا نہایت قیمتی اثاثہ ہیں. یہ ہمارے لیے ہمارے گھر سے زیادہ قیمتی ہیں. یہ ہمارے لیے ہمارے محلے کی مسجد سے زیادہ قیمتی ہیں. یہ ہمارے لیے ہمارے کارخانوں سے اور ہماری دکانوں سے اور ہماری فیکٹریوں سے اور ہمارے سارے کاروبار سے زیادہ قیمتی ہے. اس لیے کہ اگر مدارس نہ رہے خدا نخواستہ تو مسجدوں میں امام کہاں سے آئیں گے؟ مسجدوں میں مؤذن کہاں سے آئیں گے؟ مسجدوں میں تراویح پڑھانے والے کہاں سے آئیں گے؟ اور مسجدوں میں نماز پڑھنے والے کہاں نماز سیکھیں گے؟ کہاں روزے کا طریقہ سیکھیں گے؟ کس سے مسائل معلوم کریں گے؟ کون آئے گا مردوں کو کفن پہنانے کے لیے؟ کون آئے گا غسل دینے کے لیے؟ کون آئے گا نماز جنازہ سکھانے کے لیے؟ کون آئے گا عیدین کی نماز سکھانے کے لیے؟ یہ مدارس ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں. یہ مدارس ہمارے اسلامی وجود کی بنیاد ہیں. اس لیے اگرچہ اس رمضان المبارک میں سفراء سفر نہیں کر سکیں گے، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھ کر، جس طرح اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی ہم اپنے گھر والوں کا انتظام کر رہے ہیں، ہم اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، ہم محدود وقت میں جا کر کے اپنا سامان خرید رہے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ تو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. آپ زکوٰۃ نکالیں، آپ اور صدقات نکالیں اور اپنے پاس محفوظ رکھیں. اور جن مدارس کا آپ تعاون کیا کرتے تھے، آپ بازار سے سادے لفافے لے لیں اور ان لفافوں کے اوپر ان مدارس کا نام لکھ لیں اور ان کا تعاون نکال کے رکھ لیں. بلکہ کوشش کریں کہ جتنا کرتے تھے اللہ اگر فضل فرمائے اور اللہ گنجائش دے تو اس سے کچھ بڑھا کر کے وہ تعاون کریں، اور بعد میں جب وہاں کے ذمہ داران آئے تو ان کے حوالے کر دیں، یا ان لوگوں سے رابطہ کر کے اگر ان کا اکاؤنٹ نمبر ہو تو ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں. لیکن اس کی پوری کوشش کریں کہ مدارس کے چندے میں کمی نہ آنے پائے، اس لیے کہ یہ مدارس ہمارے اسلامی وجود کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے. اللہ تعالیٰ ان مدارس کو باقی رکھے. انہی مدارس کی برکت ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں دین نظر آ رہا ہے. انہی مدارس کی برکت ہے کہ آج جماعتیں چل رہی ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، مفتیان کرام ہیں، مسجدیں آباد ہیں، مسجدوں میں ائمہ ہیں، مدرسین ہیں. یہ انہی مدارس اسلامیہ کی برکت ہے. اس لیے میں یہ درخواست کروں گا کہ پوری کوشش کریں کہ کوئی مدرسہ عید کے بعد اس وجہ سے تکلیف میں نہ آنے پائے کہ ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس اساتذہ کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم طلبہ کا داخلہ نہیں لے سکتے، اس لیے ہم ان کا انتظام نہیں کر سکتے. اللہ نہ کرے کہ یہ وقت آئے، اللہ نہ کرے. اور اگر خدا نخواستہ ہماری کسی سستی کی وجہ سے ایسا کچھ ہوا تو یہ ملت کا اجتماعی خودکشی کا فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ پوری ملت کی حفاظت فرمائے. اسی طرح ہمارے محلے کی جو مسجدیں ہیں، آپ خیال فرمائیں کہ ان مسجدوں کے اماموں کی اور وہاں کے خدام کی جو تنخواہیں ادا ہوتی ہیں وہ عام طور سے جمعے کے چندے سے ہوتی ہیں. اب اس وقت چونکہ جمعے کے اجتماعات نہیں ہو رہے، مسجدوں میں چندہ نہیں جمع ہو رہا، تو اس کا اہتمام کریں کہ جس طرح ہم اپنی ساری ضروریات پر خرچ کرتے ہیں، ہم جمعے میں جو چندہ دیتے تھے وہ چندہ جمع کریں اور بعد میں جا کر مسجد کے ذمہ داران تک پہنچا دیں. خاموشی کے ساتھ ہم اپنی مسجدوں کے خدام اور اپنی مسجدوں میں کام کرنے والے جنہوں نے بیچاروں نے اپنی پوری زندگیاں مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے کھپا دی ہیں، جو کوئی اور کام نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر وہ دوسرے کوئی کام کرنے لگے، ان کے اندر صلاحیتیں ہیں، وہ دوسرے کام کر سکتے ہیں، وہ دوسرے کام کر کے اپنے بال بچوں کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں. لیکن پھر دین کے کتنے بڑے تقاضے ہیں جو باقی رہ جائیں گے، جن کو پورا کرنے والا کوئی نہ ہوگا. تو انہوں نے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے. تو رمضان المبارک میں عید کے موقع پر خاموشی کے ساتھ جس طرح ہم اپنی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، دین کے ان خادموں کی ضرورتوں کا خیال کریں اور ان کی اتنی عزت افزائی کے ساتھ، ان کے اتنے احترام کے ساتھ ان کی ضرورت پوری کریں کہ ان کو ایسا کبھی محسوس نہ ہو کہ یہ ہم کو ضرورت مند سمجھ کر کے دے رہے ہیں. اور واقعی ہم ان کو ضرورت مند سمجھ کر کے کیوں دیں؟ ضرورت مند تو ہم
ہمیں، ضرورت تو ہماری پوری ہو رہی ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے نسلوں کی دینی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، اس لیے ہم ضرورت مند ہیں کہ ہم ان کو، اگر ہم کسی ڈاکٹر کو فیس دیتے ہیں تو ڈاکٹر کو صدقہ سمجھ کر نہیں دیتے، اپنی ضرورت سمجھ کر کے دیتے ہیں کہ ڈاکٹر ہماری خاطر بیٹھا ہے۔ کسی وکیل سے ہم مشورہ لیتے ہیں، اس کو فیس دیتے ہیں تو اپنی ضرورت سمجھ کے دیتے ہیں کہ بھائی یہ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہم کو مشورہ دینے کے لیے، ہم کو قانون بتلا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو دین کے خدام ہیں یہ ضرورت مند نہیں ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ہم ضرورت مند ہیں کہ ہم ان کی خدمت کریں تاکہ وہ دل جمعی کے ساتھ دین کی خدمت میں لگے رہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ اس رمضان المبارک میں خاص طور سے آپ لوگ پہلے سے بھی کرتے تھے، آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن جمعے کے چندوں کا بھی اہتمام کریں، اپنے پاس جمع کریں اور اپنی مسجدوں میں پہنچائیں۔ مسجدوں کے خدام، مسجدوں کے ائمہ اور مسجدوں کے مؤذنین، ان کا بھی خیال رکھیں، جو چندے کے ذریعے ان کی تنخواہیں ادا ہوتی ہیں وہ تو ہوں گی، اس کے علاوہ بھی رمضان المبارک میں جس طرح ہماری ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں دوسروں کی ضرورتیں بھی بڑھتی ہیں، اس لیے ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔